بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. یا ایھا النبی، اے نبی، لم تحرم ما احل اللہ لک، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی آپ اس کو کیوں حرام کر رہے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کی خوشی ڈھونڈ رہے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے اپنی قسموں کا کفارہ دے دینا. واللہ مولاکم، اللہ تمہارا والی، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب کچھ جاننے والا، حکمت والا. وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب اللہ کے نبی نے اپنی کسی بیوی کو ایک حدیث، ایک بات سب سے خفیہ کر کے بتائی، فلما نبأت بھی، پھر جب اس نے اس بات کو بتا دیا کسی اور کو بھی، اظہرہ اللہ علیہ، اللہ نے اپنے نبی پہ یہ سب کچھ ظاہر کر دیا. عرف بعضہ وأعرض عن بعض، اللہ نے کچھ بتا دیا اور کچھ بتانے سے اعراض کیا. فلما نبأها به، پھر جب حضرت نے اپنی اس بیوی سے پوچھا
من انباک ھذا، پھر جب حضرت نے اپنی اس بیوی کو بتایا کہ تم نے یہ کیا، قالت من انباک ھذا، تو بیوی کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا؟ قال نبانی العلیم الخبیر، آپ نے فرمایا مجھے سب علم رکھنے والے اور ہر بات سے واقف میرے اللہ نے بتا دیا ہے۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے جھک جاؤ، توبہ کر لو، فقد صغت قلوبکما، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تمہارے دل بھی جھک پڑے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور تم اگر اپنے نبی پہ چڑھائی کرو، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو اللہ اس کا رفیق، وجبریل، اور جبریل بھی اس کا ساتھی، وصالح المومنین، اور نیک مومن بھی اس کے غلام، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور ان سب کے بعد فرشتے بھی اس کے مددگار۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، قسم بھی میرے پیغمبر پہ چڑھائی اور غلبے کا نہ سوچنا۔ ہو سکتا ہے کہ نبی کا رب یہ کروا دے کہ تمہیں طلاقیں دلوا دے، اگر ایسا ہو تو ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اللہ اسے تمہارے بدلے بہتر بیویاں دے دیں گے۔ اللہ کے حکم کی فرما بردار، اس کی وحدانیت اور اس کی ملکیت پہ یقین رکھنے والی، نمازوں میں کھڑا رہنے والی، توبہ کرنے والی، اللہ کی بندگی میں لگی رہنے والی، سائحات، اور یہ بندگی ایسی کہ سب نافرمانیاں چھوڑ کے سائحات، اسی بندگی میں چلنے والی، سیبات و ابکارا، کچھ آخری عمر کو پہنچ جانے والی، پہلے ان کی شادیاں ہو چکی، وہ ابکارا، اور کچھ کنواریاں بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلی صورت میں جو انسانی زندگی میں سب سے زیادہ بڑی ضرورتیں انسانوں کو محسوس ہوتی ہیں، مال، اولاد اور بیویاں، ظاہر ہے بیوی تو بڑی قریب کی چیز ہوتی ہے، اولاد بھی اپنے ٹکڑے ہوتے ہیں، لیکن بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئی تو اپنے گھر والے ہو گئے، آپ کی خدمت کریں تو اچھا ہے، نہ کریں تب بھی اللہ آپ کا والی ہے۔ ایسا لمحہ آ سکتا ہے کہ وہ آپ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مال کبھی ہے آپ کے پاس، کبھی نہیں ہوگا۔ یہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، یہ کہیں ٹکنے والی چیز نہیں ہے۔
یہ تو وہ کنجری ہے جو آج تیری جھولی میں کل کسی اور کی جھولی میں، اور کنجری جس کی جھولی میں بیٹھے اس کا سب کچھ لوٹ لیتی ہے۔ مال سے بھی یہ توقع رکھنا کہ میرے لیے یہ خیروں اور اچھائیوں کا سامان ہوگا، ایسا نہیں۔ جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا ہی تیرے لٹنے کا خطرہ زیادہ ہوگا۔ جی، یہ ہمیشہ پاس رہنے والی چیز نہیں۔ ساری زندگی ساتھ دینے والی جو چیز ہے وہ ہے بیوی، اسی لیے اسے رفیق حیات بھی کہتے ہیں۔ یاد ہونا چاہیے جہاں ان تین چیزوں کا تذکرہ ہوا تھا تو وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ مال کے اللہ نے کوئی یہ مال ٹھیک یہ مال غلط، مال بڑا پاک و حلال بھی ہو تب بھی اکٹھا زیادہ ہو جائے تو خطرہ ہے، اسے نکالنا چاہیے، بانٹنا چاہیے اللہ کی راہ میں۔ اس کا اکٹھا ہونا آپ کی قوت نہیں بنے گی، الٹا آپ کے لیے خطرہ بنے گا۔ اولاد بھی کوئی استثناء نہیں آیا، چنگی ماڑی نہیں۔ ان ما اموالکم و اولادکم فتنہ، بغیر کسی استثناء کے الگ کرنے کے، تحقیق تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے جو میں اللہ نے بنائی ہے۔ البتہ اس آزمائش میں اگر سرخرو ہو کر نکلو گے تو پھر اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ملے گا تمہیں۔ اگر میں اولاد کو اپنے رب کا فرما بردار اور نبی کا تابع دار بنانے کی محنت کرتا ہوں تو میری اولاد کو بھی اللہ میرا فرما بردار بنائیں گے۔ یہ ہے اجر عظیم، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں اس کے بدلے بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن اگر آپ اولاد کو رب کا فرما بردار اور نبی کا غلام بنانے کی محنت نہیں مارتے، بس انہیں دنیا کمانے میں لگائے رکھتے ہیں، دنیا کمانے کی تربیت دیتے رہتے ہیں، دنیا دنیا دنیا، رب کا بندہ بننے کی بجائے وہ دنیا کا کتا بن جائے گا تو کتوں سے خیر کی کیا پھر امید ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتی۔ بعض روایتوں میں یہ صاف لفظ آتے ہیں، مرشد نے فرمایا جو بندہ اپنے رب کا نافرما ہوگا اپنی زندگی میں، اسے بھول چکا، پتہ ہی نہیں کوئی رب بھی ہے کوئی رسول بھی ہے، ایک کافر کی زندگی گزار رہا ہے، جیسے اس کو بھول ہوتی ہے پتہ ہی نہیں رب کو ہے کہ نہیں، اسی طرح اس کی زندگی میں بھی رب کی موجودگی ایک روک ہوتی ہے میرے لیے بہت سی غلطیوں سے۔ رب موجود ہو، رب میرے پاس ہو، رب میرے ذہن میں ہو، رب میرے دل میں ہو، جی تو پھر بہت سی غلطیوں پہ میں روک لیتا ہوں اپنے آپ کو۔ رب کا موجود ہونا، مجھے یاد رہنا، اس کی ایک شکل تقویٰ ہوتا ہے۔ تقویٰ یہی تو ہے، میرے اندر وہ ایمانی طاقت جو مجھے روک لیتی ہے ہر غلط کام سے، اسی کو تو کہتے ہیں تقویٰ۔ نفس کو اچھلنے نہیں دیتا تقویٰ، نفس کو باغی نہیں ہونے دیتا، نفس کو میرے اوپر چڑھائی نہیں کرنے دیتا، وہ روک لیتا ہے۔ جی اگر میں تقوی کی زندگی گزار رہا ہوں تو پھر اللہ کی طرف سے بھی میرے ساتھ مغفرت کے معاملے ہوتے ہیں، اسی غلطیاں میری اللہ معاف کرتے رہتے ہیں اور میری نیکیوں کو کئی گناہ بنا کے قبول کرتے رہتے ہیں۔ جی تقوی کی زندگی والوں کو تو اللہ کہتے ہیں نا واللہ یحب المتقین، تقوی والوں سے میں اللہ محبت رکھتا ہوں، جی ان کو محبوب بنا لیتا ہوں۔ صبر بھی تقوی کا ایک ساتھی ہے۔ تقوی ہوتا ہے مجھے روک لے، اور صبر ہوتا ہے اس رکنے پہ ڈٹ جانا، پکا ہو جانا،
اسے کہتے ہیں صبر. جی تقویٰ تو ایک بریک ہے جو لگتا ہے، روکتا ہے مجھے، لیکن اس روک پہ اگر میں پکا رہتا ہوں تو اس کا نام صبر ہوتا ہے. چنانچہ اللہ صبر کرنے والوں کو بھی کہتے ہیں واللہ یحب الصابرین، میں اللہ صبر کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. سبحان اللہ. تو بیویوں کی وجہ سے جو میں نفس مجھے رب کی بغاوتوں اور رب کو بھلا دینے کی طرف لگا لیتا ہے. پچھلی صورت میں اس کا تذکرہ تھا، مال کی کمی، نفس اس پہ ابھارتا ہے، اور جنانی تیری بھوکی مردی بھی تو نمازاں تے زور چڑھے ہے، بک بک کرے گا. نفس کا کام ہی یہ ہے. سبحان اللہ. تقویٰ ہوتا ہے نفس کو قابو کر لینا، حملہ نہ کرنے دینا. جی اور پھر اس رک جانے پہ اگر میں ڈٹ جاؤں تو یہ صبر ہوتا ہے. جی سبحان اللہ. اور اگر زندگی رب کی فرما برداری پہ ڈٹ جائے تو رب کی رحمت کا معاملہ بھی میرے لیے پکا ہو جاتا ہے. جی وہ ہر وقت پہ میرے ساتھ ہوتا ہے، میرا ساتھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنا، اس کی ہمدردیاں خرید لو، اس کی ہمدردیاں خرید لو، اس کی ہمدردیاں خرید لو، کبھی یہ ناراض، کبھی وہ ناراض، کبھی وہ ناراض، اسی چکر میں پھنسا رہوں گا. آسان طریقہ ہے اپنے رب سے نبھا کر لو. اللہ کسی اور کو معاملہ سب سے اچھائی کا، خیر خواہی کا کریں، لیکن سپرد جس کے کرنا ہے وہ رب ہونا چاہیے. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو ایک اللہ کو راضی کرنے کی محنت میں رہتا ہے اللہ بھی اسے کافی ہو جاتا ہے، کسی اور کی پھر ضرورت نہیں رہ جاتی اسے. جی یہ پچھلے سبق میں تھا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو کوئی تقوی کی زندگی گزارتا ہے اللہ کے تقوی کی، اللہ اس کے رزق میں بھی فراخی کرتے ہیں اور اس تنگی سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر اللہ کہتے ہیں من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اس معاملے میں ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دے اور صرف میری طرف دیکھتا رہے کہ تو راضی رہ، بس باقی خیرہ ہی خیرہ نے، اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے تو میں اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہوں، اس کو کسی اور کی پھر ضرورت نہیں رہتی. نبی کی زندگی نمونہ ہوتی ہے ان دو چیزوں کا، صبر اور توکل کا. خوبصورت نمونہ ایک. مکے کی زندگی بہت سارے مومن تو بیچارے کمزور تھے، چھوٹا طبقہ تھا، اسی لیے کافر مذاق اڑاتے تھے. ساڈے کمی نے کول کٹھے ہو گئے نے، ہمدردیاں کردا انہاں دیاں تے وہ پہ کٹھے ہوندے نے، سانو کوئی نہیں لوڑ دیاں گلاں سنن دی تے دیاں منن دی. یہ بک بک کرتے تھے اور بکواس کرتے تھے. ہمارے کمیوں کو ضرورت ہے ہمدردی کی تو ان کی خیر خواہی کرتا ہے، یہ اس کے پاس اکٹھے ہو گئے. چھوٹا طبقہ تھا لیکن طاقتور لوگ بھی تو تھے. جی آپ کے چچا تھے حضرت زبیر، وہ بڑے تگڑے پہلوان سن، سارا مکہ ڈردا سی انہوں کو. جی ایک دن شکار پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو گھر والوں نے کہا تو پھردا رہا کر پنے تیرے نو ابو جال گالاں پہ کڑدا سی، تو شکار کرتا رہیا کر. جی سبحان اللہ.
تو وہ گئے ابو جہل کے گھر جا کے، آج تو بعد میرے بھتیجے نے تو کچھ آخیا تیرے میں سیدھا کر دیاں گا، مطلب بڑا چودھری بنی پھرنے۔ اب ان کے سامنے تو کوئی بولتا نہیں تھا۔ اس طرح کے لوگ بھی تھے، لیکن زیادہ وہی تھے جن کو بیچارے کمزور مالی طور پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کفر کے سامنے کمزور ہونا، کافروں کے سامنے کمزور ہونا، یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور اس مسئلے کا علاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو۔ سبحان اللہ۔ اگر کمزور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو پھر وہ کمزور نہیں رہتا، پھر اللہ اس کا والی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، ان اللہ ہوا مولا ہو، پھر اللہ ہی اس کا مولا ہو جاتا ہے اور کسی کی ضرورت نہیں رہتی اسے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب چیزیں جس میں اپنے آپ کو رب کی نافرمانی کی طرف جانے سے روکنا ہوتا ہے۔ جی، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کی حرمت کو توڑنا، یہ اس میں ضرورت ہے توبہ کروں، تقوی کی زندگی بناؤں، رب پہ بھروسہ رکھوں، نیکی پہ ڈٹا رہوں، پرواہ نہ کروں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ یہ مکی زندگی کا خلاصہ ہے جناب رسول اللہ کی زندگی کی۔ مکی زندگی جو ہے اس کا ایک ہی ستون تھا، صبر۔ بعض اوقات جو تگڑے صحابہ تھے وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، چلیے بہتے صحیح سے تھوڑے صحیح، چار مارنے تو ایک تو ٹھوکاں گئی نا، تو ساڑی ایک بھی یاد رہے گی ساری زندگی، تسی اجازت تے دیو ذرا۔ تو رسول اللہ فرمایا کرتے تھے نہیں، یہ صبر کی زندگی ہے بھائی، صبر کرو حتیٰ یاتی اللہ بامرہ۔ اللہ کی اجازت آ جائے تو پھر نپٹیں گے ان سے۔ ہم تو اس کی اجازت کے بندے ہیں، اپنی طاقت کے بندے نہیں۔ اس کا حکم مکی زندگی میں صبر کا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ صبر کیا ہے؟ اپنے مولا کی عبادت میں لگے رہنا، اس کی نافرمانی سے رک رک کے رہنا، اپنا بھروسہ سارا اسی پہ رکھنا، ادھر ادھر کی حمایتیں حاصل کرنے کی طرف مت دوڑنا، نہیں، بتوں کی طرف نہیں دیکھنا، ساری توجہ معبود کی طرف رہنی چاہیے۔ ادھر سے توجہ ہٹے گی تو باقی سب کچھ بت ہے، کچھ بھی نہیں۔ کبریائی زیبا فقط اسی ذات یکتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی سب بتان آزری۔ یہ اپنے بنائے ہوئے بت ہوتے ہیں۔ اقبال بھی کبھی کبھی بڑی خوبصورت باتیں کرتے یہ مال و دولت دنیا، جی یہ مال، یہ دولت دنیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ ہو پیوند، رشتہ داریاں ہے، بیوی ہے، اولاد اے پیو، اے چاچا، اے ماما، برادری، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ ہو پیوند۔ اچھے بھلے موحد لوگ نبی کی سنت پہ اعتبار رکھنے والے، لیکن وہ رسمیں، وہ رواج جو برادریوں میں رائج ہوتے ہیں بیچارے پھنسے کرتے رہتے ہیں، ہیلے بنا بنا کے، بہانے بنا بنا کے۔ اسی کوئی کل نہیں کیتا، اسی تو دعا کرائیے جی بس، تے کل دالے کی کسوٹیاں مار دینے گناہ لے، وہ بھی تو دعا ہی کراتے ہیں نا، کھلا پلا کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اسی تو بس دعا کرائیے جی، مسئلہ سمجھایا سب لوگوں نے، مولوی صاحب نے بلا کے، میرا خیال ہے رب نو سمجھایا کرو، مصیبت چھٹ سانو کسی رب وقت ہی پائے ہی اللہ، سانو برادری تو وکھرا ہو کے
بڑا مشکل ہو گیا تیرے سپرد کر دینا اپنے آپ نے جی کرتے رہتے اللہ اگر آپ نے یہ رستہ منتخب کیا ہے کہ جو رستہ رب کی رضاؤں کی طرف جاتا ہے وہ ہے صراط مستقیم، وہ ہے سیدھا رستہ، تو پھر اپنے آپ کو رب کے رضا کی حصول کے لیے وقف رکھے، پھر تو آپ صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، وگرنہ لفظوں سے کام نہیں چلے گا۔ سبحان اللہ۔ جی ایک تو یہ ہوتا ہے جو پچھلی صورت میں تھا کہ اس کے حرام ہیں ان کی حرمتوں کو توڑو، نبی کی سنت کے مقابلہ میں بدعت بہت بڑی حرام چیز ہے جی، بہت غلط ہے، سیدھی سادھی رب کی نافرمانی ہے جی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جی۔ نبی کی نافرمانی یہ آج کے سبق میں آئے گا، بیویاں کر لیں تو وہ مجرم ہونے لگتی ہیں، آسمانوں سے وحیاں آنے لگتی ہیں، باقی کون ہے؟ میں اور آپ کون ہیں بابا؟ بیویاں۔ یہ ساری صورت ان کو تنبیہ کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ہے جی۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں بچوں کی محبت میں رب کی حرمتوں کو توڑنا یہ بھی جرم ہے، اور بیویوں کی خواہش پہ رب کی حلال کردہ چیزوں سے منہ موڑ لینا یہ بھی غلط ہے جی۔ جو اس نے حلال کی ہے مالک وہ ہے، میں کون ہوں تو اس سے منہ موڑنے والا؟ مجھے منہ موڑنا ہے تو حرام سے، اور اگر جڑ کے رہنا ہے تو رب کی فرما برداری سے۔ حلال کو حلال ماننا یہ رب کی فرما برداری ہے، حرام کو حرام ماننا یہ رب کی فرما برداری ہے، اسے اطاعت کہتے ہیں۔ جہاں اطاعت کی بات، جہاں عبادت کی بات آئے تو وہاں اللہ دعائیاں دیتے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ لیکن جہاں رب کی اطاعت کی بات آتی ہے وہاں کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ سبحان اللہ جی، فرما برداری تو نبی کی ایک بڑی ضروری بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صحابہ بڑی محبت سے، بڑے شوق سے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے، کوشش کرتے رہتے تھے کوئی گل ٹردی رہے، اسی بیٹھے رویے بہانا بنیا رہے، سونا مرشد بولتا رہے، یہ منہ چ ڈگن والے موتی اسی اپنے دل دیاں جھولیاں چ پا لئیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب مجلس لمبی ہو جاتی ہے تو اللہ آسمانوں سے وحی کرنے لگتے، اتنی لمبی باتیں نہ کیا کرو، غیر مستانسین لحدیث، بہت لمبی باتیں نہیں ٹھیک۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، نبی ایک انسان ہے، انہوں پھسائی رکھ دیو، بیچارہ بولدا نہیں۔ قرآن مجید ہے ان ذالکم کان یؤذی النبی ویستحیی، حیا کرتا رہتا ہے، لیکن واللہ لا یستحیی من الحق، میں اللہ سچ بولن تو رک نہیں رہ سکتا، منو پتہ ہے اندروں میرا نبی تنگ ہے، اتو حیا کر کے چپ ایڈیاں لمیاں گلاں نہ کریا کرو۔ یہ دنیا کی باتیں تو نہیں کرتے تھے، دین کی باتیں کرتے تھے، لیکن ایک مومن کی عمل میں یہ شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے کہ میری وجہ سے یا میری بات سے یا میری سوچ سے یا میرے عمل سے نبی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے جی۔ نبی کی اطاعت وہ اس طرح غالب رہنی چاہیے
نبی چلتا پھرتا قرآن ہوتا ہے لوگوں، مذاق نہیں ہے جی۔ نبی تو چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اطاعت کے باب میں اللہ کی اطاعت، اس کے نبی کی اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت، اللہ کی اطاعت جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ اب یہ سبق جو ہے آج کا، اس میں رخ یہ ہے کہ جیسے نبی کی سنت، اللہ کے حرام کردہ چیزیں حرام نبی کی زندگی میں، اس کی مخالفت غلط، اسی طرح جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے جی، ان سے منہ موڑ لینا زندگی بھر، یہ بھی جائز نہیں۔ صوفی بن جانا، بناوٹی صوفی جی، نو۔ تصوف ہے نہیں کہ میں اپنی مرضی پہ ٹھوکا، تصوف یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ لباس صوف سنت کا پہن لوں جو میرے نبی کی سنت کا لباس تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے صوفی۔ سبحان اللہ۔ اصحاب صفہ جت جانا نبی کے علوم حاصل کرنے میں اور ڈٹ جانا نبی کی سنت ماننے اور تابع داری کرنے میں، یہ ہوتا ہے صوفی۔ جو اس کی پرواہ نہ کرے وہ کون سا صوفی ہوتا ہے؟ علم و باج کرے فقیری، یہ تو ہمارا پنجابی شاعر ہے، کہتا ہے علم و باج کرے فقیری۔ اس کا تو لفظ تو بڑا سخت ہے، میں تھوڑی سی ترمیم کر لیا کرتا ہوں۔ ہمارا صوفی شاعر تو کہتا ہے علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہوں۔ لیکن مجھے ذرا سختی لگتی ہے اس میں، صوفی سے نہیں ہے بھی، تو میں تھوڑا سا بدل دیتا ہوں اس شعر کو، کیوں قرآن تو ہے نہیں کہ بدلنا کو ناجائز ہے اس کی، وہ جتنا آپ اچھا لگتا ہے بدل لیجئے، کوئی بات نہیں۔ علم و باج کرے فقیری، پاگل مرے دیوانہ ہو۔ عقل خراب ہے؟ عقل نام ہے نبی کی سچی غلامی کا جی۔ عقل جب تک قرآنی بصیرت سے مالا مال نہیں ہوتا اس وقت تک خطرناک ہے، اور جب تک اپنے آپ کو نبی کی سنت کی غلامی میں نہیں دیتا خبردار۔ خطیب اسلام ولی کامل سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، سبحان اللہ۔ چلیے کچھ آج کے سبق کی باتیں آگے چلائیں جی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بیویاں تھیں پیغمبر کی، ظاہر مومنوں کی مائیں جی۔ وہ مومن کیا ہوا جو اپنی ماں کی بے حرمتی کرے، وہ تو مومن کہلانے کا مستحق نہیں رہ جاتا۔ سبحان اللہ جی۔ تو مومنوں کی ماؤں کی بے حرمتی کرنا، میں اللہ کی توفیق سے کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ جسے میں سمجھتا ہوں اور ماں مانتا ہوں، کیوں مانتا ہوں؟ جب ہوش آئی میں نے سب کو دیکھا اس کو میری ماں کہہ رہے ہیں، خود تو میرے پاس کوئی ایسے سورسز نہیں ہے جو مجھے بتائیں اے ماں ہے تیری، سورسز یہی ہیں، میرے ارد گرد باپ ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ سب اس کو میری ماں کہتے ہیں، تو ان کی گواہیوں سے میں اپنی ماں کو ماں مانتا ہوں۔ اس ماں کی نافرمانی حرام ہے، تو جس ماں کو قرآن میری ماں کہے اس کی نافرمانی کیسے جائز ہو جاتی ہے؟ سبحان اللہ۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم جی، نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مولوی جاہل
ہوئے علم و بات کرے فقیری. وہ دہائی دینے لگا کچھ دن کہ اس لیے نہیں بیویوں سے نکاح ہو سکتا نبی کی بیویاں مائیں، اس لیے کہ وہ زندہ ہوتی ہیں. اپنے کو ٹھوک دیتا، وہ زندہ ہوتی ہیں. عنایت اللہ شاہ نے کہا نہیں جاہل ملا، اس لیے نہیں، وہ اس لیے نکاح نہیں ہوتا کہ انہیں قرآن نے ماں کہا ہے. اسلام ولی کامل سید عنایت اللہ شاہ بخاری اللہ اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. مومنوں کی مائیں تھی تو عورتیں اور بیویاں. جب بیویاں تھیں تو انسان ہونے کے ناطے بیویوں کو آپس میں اے بہت ہی پیاری ہے میں تھوڑی پیاری ہوں، یہ ایک مسئلہ رہتا ہے. ادھر توجہ زیادہ ہے، میری طرف توجہ کم ہے. اور یہ باتیں نبی کی بیویوں میں بھی عورت ہونے کے ناطے موجود تھی اور ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ خاوند سے محبت کا ایک تقاضا ہوتا ہے. ایک کا تقاضا ہے کہ میں اس قابل بنوں کہ میری طرف توجہ ہو، دوسری کا ہوتا ہے کہ میری طرف توجہ ہو. اسی لیے تو قرآن میں اللہ کہتے ہیں اگر دونوں میں انصاف کر سکتے ہو تو پھر دو کر لو، وگرنہ فواحدۃ، ایک ہی رکھنا. یہ کوئی بڑی ہے، صحیح نباہ ہو جائے. ایک بھی اگر مجھے رب کا باغی بنا دے تو مصیبت ہے جی، مسئلہ ہے. ساری زندگی نباہ کرنا ہے، اسے میں اپنے آپ کو رب کا باغی بنانے کے لیے کھلا نہ چھوڑوں. جی رب کی بغاوت کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ جو رب نے حرام کیا میں اسے حلال بناتا رہوں، اور ایک یہ جو رب نے حلال کیا ہے میرے لیے میں اپنے عمل سے اسے حرام بناتا رہوں. جی بیویاں تھیں، آپس میں یہ سلسلہ تھا. ایک گروپ تھا باقاعدہ جو یہ سوچ بچار کرتے رہتے تھے کہ کس طرح نبی نو عائشہ کو ذرا دور کریے، ساڈے نیڑے ہو جائے. اب یہ قدرت کا حساب ہے. اس واقعے میں بھی اما عائشہ کی محبت کی جو نبی کے دل میں تھی گواہیاں موجود ہیں. سبحان اللہ. آپ نے وقت مقرر کر رکھے تھے، پھر رات کدھر گزارنی ہے یہ باریاں بنائی ہوئی تھی، باقاعدہ انصاف کا سلسلہ آپ نے قائم کیا ہوا تھا. لیکن اپنی دعاؤں میں اللہ سے کہا کرتے تھے اللہ تو ویخنے بے انصاف تھا میں ٹھیک نہ کرنا، پر میرا دل زیادہ عائشہ لے، میں کی کرا دل تے تیرے قبضے چھے. سبحان اللہ. دل تے اللہ دے قبضے چندے نے نا جی. پتراں چو کوئی پتر بہت پیارا ہوندا ہے، دھیاں چو کوئی دھی بہت ہی پیاری ہوندی ہے. یہ انسان ہے، چلتا رہتا ہے چکر ایسے ہی. ہماری کمزوریاں ہیں یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. ایک گروپ تھا حضرت زینب کا اور ایک گروپ تھا حضرت عائشہ کا. مومنوں کی ماں ہیں دونوں. تو چلتا رہتا تھا، بات لمبی ہوئی. جی چلیے آگے چلتے ہیں، جو آج کا سبق ہے ادھر چلے. بیویاں یہ کوشش کرتی تھی کہ ہم گھر میں کوئی چیز ایسی رکھ لیں کہ جسے نبی علیہ السلام پسند کرتے ہوں. جب آپ کے ہم آ کے ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، وقت گزاریں گے، تو ہم وہ اٹھنے لگیں تو وہ چیز پیش کر دیں گے تاکہ اور بیٹھ جائیں. جی حضرت زینب بنت جاش مومنوں کی ماں ہے. شاہی خاندان سے قید ہو کے آئی تھی یہ. جی تو بہت سے لوگ خواہش مند ہو گئے کہ یہ ہمیں دی جائے. تو آپ نے مشورہ کیا کہ کیا کریں بھائی، کس کو دیں؟ تو صحابہ نے کہا جی اب تو یہی علاج ہے کہ آپ خود بھی اس کو اپنی بیوی بنا لیں، وگرنہ یہ جو ہے نا ایک رنجت اور ایک شکوہ پیدا ہو جائے گا، اسے کیوں دی، ہمیں کیوں نہیں دی، اسے کیوں دی.
آپ خود بیوی بنا لیں، تو آپ نے بنا لی بیوی۔ تو ظاہر ہے کہ بادشاہ شاہی خاندان وہ ایک اندر ایک ایگو جو ہے وہ تو تگڑی ہو گئی ہوتی ہے، تو ایک گروپ ان کا تھا اور ایک گروپ اماں عائشہ کا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حفصہ اماں عائشہ کے گروپ میں تھی جی، کیونکہ اوپر میں دو ساتھیوں میں بڑے ہیں نبی علیہ السلام کے، صدیق اکبر اور عمر فاروق، تو بیویوں میں بھی ان دونوں کی بیٹیاں باقی اپنا ایک الگ گروپ بنا کے رکھتی تھی، بڑی طاقت تھی ان کی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت زینب کے پاس جب آپ تشریف لے جاتے ہیں 1 دن 2 دن 3 دن، تو وہاں ذرا وقت زیادہ گزرتا آپ کا۔ انہوں نے یہ ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ شہد سنبھال کے رکھتی تھی گھر میں، ان کو پتا تھا نبی علیہ السلام کو شہد پسند ہے، تو جب آپ بیٹھے بیٹھے جانے لگتے ہو تو وہ شہد پیش کر دیتی، تو شہد لینے کے لیے اور کھانے کے لیے آپ مزید بیٹھ جاتے۔ تو اماں عائشہ اماں حفصہ نے مشورہ کیا کہ یہ وہاں بیٹھتے ہیں، کچھ چکر چلائیں یہ وہاں زیادہ بیٹھتے ہیں، ہمارا وقت تھوڑا رہ جاتا ہے، کچھ چکر چلائیں تاکہ یہ ہمارے پاس بھی اتنا ہی بیٹھیں اور ان کے پاس بھی اتنا ہی بیٹھیں جتنا ہمارے پاس بیٹھتے ہیں، یہ وہاں زیادہ وقت کیوں گزارتے ہیں۔ تفتیش کی تو پتہ چلا کہ ان کے پاس شہد ہے، وہ کھلاتی ہیں، جب آپ اٹھنے لگتے ہیں تو شہد پیش کر دیتی ہیں۔ تو ان دونوں نے مشورہ کیا اچھا اس کا علاج یہ ہے کہ جب آپ کے پاس آئیں گے رسول اللہ تو آپ کہیں یا رسول اللہ آپ کے منہ سے کوئی مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ وہ بو سے تو آپ کو بڑی نفرت تھی، منہ سے جو بو ہے یہ آپ قطعاً پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ زبان سے قرآن نکلنا ہوتا ہے، یہ مسئلہ تھا میرے نبی کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا مغافیر تو میں نے کوئی بوٹی ہوتی ہوگی مغافیر، جیسے باقی بوٹیاں تو چوستی ہے اس کو مکھی اور پھر شہد لا کر بناتی ہے، انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بنا لیا۔ آپ وہاں سے اٹھ کے اماں عائشہ کے پاس، وہاں سے اٹھے حفصہ کے پاس، یا رسول اللہ آپ کے بو آ رہی ہے آپ کے منہ سے۔ آپ نے فرمایا میں نے کوئی ایسی چیز تو نہیں کہی، میں نے شہد کھایا ہے۔ او ہو، یہ مکھیاں جو ہے نا کہیں مغافیر پہ بیٹھ گئی ہوں گی، تو اس شہد سے نا کوئی مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ یہ لفظ بو سے ہی آپ کو ایک الرجی تھی بڑی، تو آپ نے کہہ دیا اچھا پھر میں آج کے بعد نہیں کھاؤں گا شہد۔ سبحان اللہ۔ اب شہد تو اللہ کی حلال کردہ وہ نعمت ہے جس کا باقاعدہ سپیشل اللہ قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں جی، سپیشل، باقی سب چیزوں سے ہٹا کے بڑی تفصیل سے، ایک خالص دودھ کا اور ایک شہر کا، ان دو چیزوں کا بڑا خالص تذکرہ ہے قرآن مجید میں۔ اور شکوہ کرتے ہیں اللہ ان میری خالص چیزوں میں جب گند ملا لیتے ہو تو پھر وہ خالص نہیں رہتی، تو وہ فائدہ نہیں دیتی جس فائدے کے لیے میں نے انہیں بنایا ہے۔ اسی طرح جو دین میں دیتا ہوں تمہیں وہ بھی خالص دیتا ہوں، اس دین میں بھی ملاوٹ کرو گے تو بجائے فائدے کے نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ نبی کی سنت کی جگہ بدعات اور رسم و رواج لیں گے تو تفرقہ پیدا ہوگا، اور نبی کی سنت پہ عمل ہوتا رہے گا تو اتحاد جنم لے گا جی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح شرک، معبود زیادہ ہوں گے تو تفرقہ ہوگا، معبود ایک ہوگا تو ایک ہی فرقہ ہوگا اسلام کا، بس اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ سبحان اللہ جی۔ کیا کہنے، شاید بڑی خالص چیز قرآن میں اللہ ذکر کر کے کہتے ہیں ملاوٹ اس میں کر کے تباہ نہ کر لینا، یہ بڑی خالص چیز ہے، اس کو خراب نہ کرنا، نہ دین میں ملاوٹ اور نہ ہی شہد میں ملاوٹ۔ سبحان اللہ۔ دودھ میں بھی ملاوٹ نہ کرنا وگرنہ بیماریاں بن جائیں گی، یہ تو ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں، لیکن قرآن تو اتنا ہی کہتا ہے کہ دودھ میں بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور شہد میں بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میں اللہ نے
ڈیوٹی لگائی ہے ان کی شہد کی مکھیوں کی جی. حیوانات کے ماہر لوگ ان کے متعلق علوم والے وہ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی 30 کلومیٹر تک جاتی ہے بعض اوقات. فلاں جگہ یہ چیز ہے، فلاں جگہ یہ چیز ہے جی. سونگنے سے پتہ چلتا ہے اس کو. تو 29-30 کلومیٹر تک جا کے وہاں سے چوس کے لاتی ہیں. بڑی محنت ہے ان کی. ایک ان کی محنت ضائع نہ کرنا جی. دین میں بھی تو یہی دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ اللہ کا نازل کردہ یہ سچ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سچ کو سچ ثابت کرنے میں نبی اور صحابہ کی محنت شامل ہے جی. اس محنت کو خراب نہ ہونے دینا. مجھے یاد پڑتا ہے رمضان کے درسوں میں ایک آدھ دفعہ میں نے عرض کیا تھا جی. یہ صحابہ جو ہے نا، صحابہ پوری کائنات میں یہ پھیلے جی. جدھر جاتے تھے اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت وہاں دے کے آتے تھے جی. والد صاحب اللہ کی رحمت فرمایا کرتے تھے یہ صحابہ دین میں شہد کی مکھیاں ہیں. جیسے شہد کی مکھیاں بڑے سفر کر کر کے تمہارے لیے چوس چوس کے لاتی ہیں، یہ بھی بڑے سفر کرتے تھے. ایک حدیث ایک تابعی نے سنی کہ حدیث میں یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ 2.5 لاکھ گنا اجر دے دیتے ہیں ایک نیکی کا جی. 10 70 700 یہ تو عام ہے، لیکن اس حدیث میں تھا 2.5 لاکھ گنا. اور یہ جو حدیث کے ناقد ہیں نا، جو پرکھتے رہتے ہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ان کے اصولوں میں ایک اصول یہ ہے کہ اگر چھوٹا سا عمل بہت بڑا ثواب تو یہ صوفیوں کی بناوٹ ہوتی ہے، یہ نبی کی حدیث نہیں ہوتی. اجر کا بھی ایک حد ہوتا ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے. تو اسے ہی ہر گلتے بے با ثواب، بے با ثواب، بے با ثواب. تو جڑی گلاں تے سزا ہے وہ دسنی ہی نہیں. ثواب ہی دسی رکھ لینے، ثواب ہی دسی رکھ لینے، ثواب ہی دسی رکھ لینے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ باقاعدہ علامت ہے. تو وہ دادی تھے، وہ ڈر گئے بھئی اتنا ثواب 2.5 لاکھ گنا. تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس کی کیسے، اب میں کہاں سے اس کی کھوج لگاؤں. تو ان کو خیال آیا کہ آخری صحابی یہاں بیان کرنے والے ابو ہریرہ ہیں، جن پہ آگے قال رسول اللہ شروع ہوتا ہے. تو میں جاتا ہوں حج کرنے، ایک تو حج کا ثواب ہوگا اور ایک وہاں تلاش کروں گا حضرت ابو ہریرہ کو. مل گئے تو پھر ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے واقعی حدیث بیان کی ہے جس میں 2.5 لاکھ گنا اجر ہے. تو یہ چلے گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے حضرت ابو ہریرہ تک کہ حضرت آپ نے فرمایا جب اللہ قرآن میں کہتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میں کبھی کبھی اتنا دیتا ہوں کہ وہ گنا بھی نہیں جا سکتا. 2.5 لاکھ تو پھر گنتی میں آتا ہے، تمہیں کیا اس میں. ایسے سوچ پڑی ہوئی ہے اور فکر پڑی ہوئی ہے. اللہ واللہ سبحان اللہ. تو اس طرح صحابہ باقاعدہ سفر کر کے جاتے تھے راوی سے پوچھنے کے لیے کہ یہ حدیث آپ نے بیان کی ہے کہ کیسے آپ کے متھے لگا دی گئی ہے. سبحان اللہ. یہ صحابہ شہد کی مکھیاں ہیں جی، جو چن چن کے امت کو خالص چیزیں پیش کرتی ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے قرآن میں جہاں نبی کی تابعداری کا تذکرہ ہے وہاں اسی طرح صحابہ کی تابعداری کا بھی تذکرہ ہے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے نمبر کے مسلمان تو وہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجروں کو اپنی زمینیں اپنے کاروبار بانٹ کے دے دیے، وہ پہلے نمبر کے مسلمان ہیں جی. سبحان اللہ. ہجرت بھی ایک قربانی ہوتی ہے، اور اپنی چیزیں مسلمانوں کو دے دینا یہ بھی ایک قربانی ہوتی ہے. بات قربانی سے بنتی ہے. قربانی سے عبادت کو عروج ملتا ہے. کہیں یہ بات لمبی نہ ہو جائے، چھوڑیے سے یہاں ہی چھوڑتے ہیں، آگے چلے. مشورہ کیا اما عائشہ نے
اور انہوں نے اور کہا مغفیر دی بو ہم دیے پہ دی، آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں آج کے بعد شاید نہیں کھاؤں گا جی۔ تو سبق کا رخ ادھر مڑ رہا ہے کہ جیسے بیویوں کے کہنے پہ رب کے حرام کو حلال نہیں کرنا، اسی طرح بیویوں کی خوشنودی میں رب کے حلال کو بھی حرام نہیں کرنا۔ دونوں طرف بریک ہونی چاہیے، بند رہنا ہے اپنے رب کے حکموں میں۔ جو حرام ہے وہ میری زندگی میں حرام ہے، جو حلال ہے وہ میری زندگی میں حلال ہے جی۔ چھوڑیے بات کہیں اور نہ چلی جائے، آگے چلتے ہیں۔ آسمانوں سے وحی آنی شروع ہو گئی۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرا نبی جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں کیوں حرام کرتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، یہ قرآن نہ ہوتا تو یہ لفظ نقل کرنے بھی مشکل ہوتے، اب یہ قرآن ہے جی۔ میرا نبی آپ کیا کرتے ہیں؟ بیویوں کی رضامندی کی تلاش میں رہتے ہیں نا۔ اونچے انسان جنہاں دی زندگی دوجے انساناں واسطے نمونہ ہوندی ہے، وہ بیویوں کی رضا کی تلاش میں اللہ کے حکموں سے باہر نہیں نکلتے۔ ان کی پہچان یہ ہوتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ، وہ اللہ کو راضی کرنے کی محنت میں اپنی جانیں بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی رضا جو ہے یہ تو تلاش کرنا ایک مومن کی زندگی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ شہد کو میں اللہ نے حلال کیا، آپ نے کیوں حرام کر دیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے ایک حجرے میں اپنے آپ کو بٹھا لیا، نکلنا بند کر دیا، کہیں آنا جانا بند کر دیا جی۔ جب اللہ نے اطلاع دی کہ بھائی یہ تو انہوں نے مشورہ کیا تھا، ایسے آپ نے فٹ کہہ دیا میں اب شہد نہیں کھاؤں گا، کیوں شہد نہیں کھاؤں گا؟ میری حلال کردہ چیز ہے، اور آپ نے بیویوں کے اس مشورے میں پھنس کر یہ کہہ دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ نانا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، میں اللہ نے تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے کہ اپنی قسمیں توڑو اور کفارہ دو۔ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو ساری امت کھانا چھوڑ دے گی۔ میری اتنی بڑی نعمت، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اپنی قسمیں توڑیے اور شہد کو کھائیے۔ سبحان اللہ۔ کچھ جو اپنے آپ کو الگ کر دیا تھا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بیویوں کا مشورہ تھا اس سے آپ کو دکھ ہوا، آپ کو تکلیف ہوئی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا کہ مجھ سے یہ قسم اٹھا لی میں نے اور شاید آرام کر دیا اپنے اوپر۔ ایک تو یہ ایک دکھ تھا، اس دکھ کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، ایک کمرے میں بٹھا لیا، باہر ایک بندہ بٹھا دیا کہ میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ سبحان اللہ۔ بات نکلتے نکلتے نکلی تو پھر کیونکہ آپ نے الگ کر لیا تھا اپنے آپ کو بیویوں سے، تو اس کا ایک مطلب یہ عام یہ بنا کہ شاید بیویوں کو طلاق دے دی رسول اللہ نے۔ جب یہ تاثر پیدا ہوا تو مسلمان دکھ سے تکلیف سے مسجد میں اکٹھے ہو گئے آ کے جی۔ اللہ کا گھر ہے نا، یہ امن کی جگہ ہے جی۔ ادھر ادھر ناچ گانوں کی محفل میں جا کے جو لوگ خوش ہوتے ہیں وہ فاسق و فاجر ہوتے ہیں، جو اللہ کے گھروں میں آ کر اطمینان حاصل کرتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔
وہ نبی کے سچے غلام ہوتے ہیں. اپنے آپ کو الگ کر لیا. سبحان اللہ. لوگوں کے منہ پہ مسجد میں اکٹھے ہیں اور پریشانی سے ایسے جیسے زمین کھود رہے ہیں, ہاتھ میں پتھر چھوٹے چھوٹے پکڑے ہیں, جیسے پریشان ہوتا ہے نا بندہ, تو ادھر ایک طرف متوجہ ہو جاتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں باہر ایک ڈیرے پہ گیا ہوا تھا, تو وہاں مجھے کسی ساتھی نے آ کر خبر دی کہ بھائی مدینے میں تو یہ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا, لوگ کہہ رہے ہیں نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی, اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو وہی آنی شروع ہو گئی. ایک تو بیویوں کو سمجھایا اللہ نے, دیکھو ابھی تک طلاق نہیں ہوئی لیکن ہو سکتی ہے اگر یہی رویہ رہا آپ کا تو. جی یہ رویہ کہ جس میں کوشش کی جائے کہ نبی کو اپنے مشوروں میں قابو کر لے, نو, نبی قابو کرنے کی چیز نہیں, نبی کے قابو میں آنا ہے ایک مومن کو. یہ کیا مشورہ کیا آپ نے نبی کو قابو کرنے کا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. کسی وہم میں نہ رہنا, میں رب ہوں, میرے پاس سارے انتظامات ہیں. اگر تم سمجھتی ہو تمہیں طلاق ہوگی تو پھر ایسی بیویاں کہاں سے ملیں گی, یہ کوئی بات نہیں. خیرا منکن, میں اس کے بدلے تم سے بہتر زیادہ خیر والی بیویاں نبی کو دے دوں گا. جی خیر کن بیویوں کے وجود میں ہوتا ہے؟ قرآن ہے نا, پوری ایک رہنمائی اور خیر اور رحمت موجود ہے. بیویوں کا تذکرہ چل رہا ہے. بیویوں پہ زیادتی نہیں کرنا, بیویوں سے حسن سلوک کرنا ہے, زیادتی رب کی نافرمانی ہے. ایک دم دوسرا رخ آ گیا, بیویاں دے آنکھیں لگ کے رب کو نہیں کرے پر لسن لگ پینا. رب دے حلالہ نو حلال مننا ہے تے رب دے حرامہ نو حرام مننا ہے. بیویاں بھی یہ کوشش مت کریں, اللہ کے حکموں پہ سپرد میرے نبی نے اپنے آپ کو کیا ہوا ہے, وہ تمہارے سپرد نہیں ہو سکتا. انہیں اپنے سپرد لینے میں کوشش مت کرنا. اگر یہ مقابلہ شروع کر دیا تو پھر تم سے بہتر بیویاں میں دے دوں گا اس کو. انہیں بھی سمجھایا گیا آئندہ کے لیے. جی لیکن جب بہتر خیر والی بیویوں کا تذکرہ ہوا, سبحان اللہ, قرآن ہے نا جی, اس میں ایک میرے لیے ہدایت کا سامان آ گیا کہ تمہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بیویاں کیسی ہونی چاہیے. جی سبحان اللہ. ترجیح یہ نہیں ہونی چاہیے کہ عمر کس کی زیادہ ہے اور عمر کس کی تھوڑی ہے, یہ ترجیح نہیں بنانی. سبحان اللہ. ترجیح یہ بنانی ہے کہ خیر کس کے وجود میں زیادہ ہے, میرے سنگت میں خیر کس سے زیادہ آئے گی, میرے گھر میں خیر کس بیوی سے زیادہ ہو سکتی ہے. تو ان کی صفتیں بیان کی. نمبر 1 مسلمات. جی کافر عورتیں نہیں ہونی چاہیے, ان سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. مسلمات, نمبر 1 مسلم عورتیں. نمبر 2 مومنات, جو رب کو وحدہ لا شریک مانتی ہوں, مشرک نہ ہوں, نبی کو میرا پیغمبر مانتی ہوں, رسم و رواج اور بدعات پہ پکی ہونے والی نہ ہوں, نبی کی سنت پہ پکی ہو جانے والی ہوں. قانتات. جی مشکلیں ہیں, پرابلم ہے, وہ مستیاں نہیں ہیں جی جو سرمایہ داروں کی بیویاں کرتی ہیں. ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ نبی کے گھر میں رہنا ہے تو پھر دولت وولتوں کا خیال چھوڑ دو. جی دوسری جگہ قرآن مجید میں یا ایھا النبی قل لازواجک
ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری چاہت دنیا کی رونق اور دنیا کا مال ہے فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں خوش کر سکتا ہوں، دے دوں گا بہت کچھ، پھر میرے ساتھ نہیں رہ سکو گی، دنیا لے کے الگ ہو جانا پھر۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر اللہ اس کے رسول کو اور اس تابعداری کو اور اس غلامی کو چاہتی ہو تو پھر میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو تم میں سے اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی ہیں اور اپنے آپ کو خامدوں کے ہال میں پابند رکھنا پسند کرتی ہیں، ان کے لیے میں اللہ نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ جی اسی طرح مقابلے میں جو مرد ہیں ان کو بھی اپنے آپ کو نبی کو چاہو چاہے نبی ہو، اپنی بیویوں کو خوش رکھنا تو چاہیے، لیکن انہیں خوش رکھنے کے لیے ان کی چالو میں آ کر رب کی حصار حلال و حرام سے نکل کر ان کے حصار میں داخل ہو جانا یہ جائز نہیں ہے نبی کے لیے بھی، نا ایسا نہیں ہو سکتا۔ جی سبحان اللہ، تبتغی مرضات ازواجک، اللہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، ہم سب حنفی ہے، ہمارے امام ابو حنیفہ ہے، یہ ان کی فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے تو یہ قسم بن جاتی ہے، اس کو دوبارہ حلال ماننے کے لیے قسم کا کفارہ دے، پھر دوبارہ وہ حلال ہو جائے گی اس کے لیے۔ جی حلال کو حرام کرنا یہ یمین ہے، اسے کہتے ہیں، قسم ہے، اگر اس کو توڑنا ہے تو کفارہ دینا ہے، اس کا نہیں توڑنا تو پھر نہ توڑیے، ٹھیک ہے، قسم میں پورا کیجیے۔ یہاں جب نبی علیہ السلام کچھ سوچ میں پڑ گئے کہ دیتا ہوں طلاق اس کو، حفصہ کو، ایسے محسوس ہوتا ہے اس نے کیوں، میں نے ایک راز اس کے پاس رکھا تھا وہ اس نے کیوں فاش کیا۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی وہ راز کیا تھا؟ مفسرین کئی باتیں لکھتے ہیں، چھوڑیے ان کسی کو کیا چھیڑنا ہے، بہت مزید لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی راز تھا نبی علیہ السلام کا جو انہوں نے حضرت حفصہ کے پاس رکھا تھا کہ تمہیں یہ پتہ چل گیا ہے، کسی اور کو مت اب بتانا۔ سبحان اللہ، یہ راز بھی ہو سکتا ہے اس میں سے کہ تمہیں پتہ چلا ہے کہ میں نے ایسا شہد کھایا ہے جس میں مغافیر ہے، تو میں آج کے بعد نہیں کھاؤں گا۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد نہیں کھاؤں گا، اس کو راز میں رکھنا ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ کچھ اندر بات تھی ایسی کہ جب یہ بتائیں گی پھیلائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت زینب جو مجھے شہد پلاتی ہیں ان کو تکلیف ہوگی، ان کی طرف سے ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا، یہ کھلاتی تھی مغافیر نبی کو، یہ کھلاتی تھی مغافیر نبی کو، اس کا رستہ بند کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ اس کی دعائی نہ دینا، اس کے شوڑ نہ ڈالنا۔ مگر بات کوئی چھوٹی نہیں تھی، ایک حلال کو حرام کر دیا گیا تھا تو آسمانوں سے وحی آنی شروع ہو گئی، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ۔ تو حضرت حفصہ پہ کچھ زیادہ ناراضگی محسوس ہوتی ہے اس سارے قصے میں، اور پھر اسی لیے مقابلہ میں حضرت عمر کا بھی ایک جو ہے نا رول، وہ اس واقعے میں بڑا واضح ہوتا ہے۔ حضرت عمر کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، میرے اللہ کے میرے اوپر بڑے احسان ہیں، شراب حرام نہیں ہو رہی تھی تو میں دعائی دیتا تھا، گلیوں میں چلتا پھرتا، اللہ شراب نو حرام کر دے، ساڈے چ بڑیاں جدائیاں بھی پاندی ہے۔
یہ لڑائیاں بھی کرن دی ہے. میں نے دعائی دی، اللہ نے شراب کی حرمت کا حکم نازل کر دیا. قرآن میں حکم آ گیا. میں نے مومنہ عورتوں کو جاتے دیکھا، پردے میں جا رہی تھی، تو میں نے کہا کہ بھائی یہ کیسے تمہارے پردے ہیں، پہچانا جا رہا ہے تمہیں تم کون ہو اور کون نہیں ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. قریب نہیں میں گیا، دور سے میں نے آواز دی سبحان اللہ، پردہ ٹھیک کیا کرو. ان کو غصہ بھی لگا، نبی علیہ السلام کو شکایت بھی ہوئی کہ عمر نے ہمیں آواز دی ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں کی. آپ نے اللہ نے حکم نازل کر دیا پردے کا باقاعدہ. یہ تو عمر کہا کرتے تھے یہ بھی میری دعاؤں کا اثر ہوا ہے کہ پردہ آرام ہو گیا، حلال ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس واقعے کے متعلق بھی کہا کرتے تھے کہ اس میں بھی بڑا میرا رول ہے قرآن کی آیتوں کے نزول میں. یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. جی سبحان اللہ. تو یہ کہتے ہیں میں باہر تھا، مجھے کسی دوست نے بتایا تو میں آیا، تو میں نے دیکھا وہ لوگ پریشانی سے مسجد میں اکٹھے ہیں، زمین کرید رہے ہیں، جیسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں. تو میں اپنی بیٹی کے گھر گیا، پہلے اس سے پوچھوں کیا ہوا بھائی، وہ تو بیوی ہیں ان کو تو پتہ ہوگا. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہوا، مسلمان اکٹھے ہیں، کہتے ہیں نبی نے طلاق دے دی. تو کہنے لگی ہمیں پتہ تھے کو نہیں دیتی کہ دیتی، وہ وکھرے گئے نے، ویسے خطرہ ضرور ہے. سبحان اللہ. تو عمر کہتے ہیں کہ میں غصے ہوا اسے، میں نے کہا اللہ کی بندی تو نرا اتنا ہی بس ناز کہ تو میری بیٹی ہے، ٹھیک ہے یہ ایک ناز ہے، لیکن تمہیں یہ پتہ ہے کہ عائشہ صدیق کی بیٹی ہے. اب یہ دو تھی. حضرت حفصہ نے اماں عائشہ کو بتایا تھا، تو اماں عائشہ نے اگوئے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ ہوا ایسا. آپ نے کہا کہ میں شاید نہیں کہوں گا، مجھے حفصہ نے بتایا ہے. تو آپ کو جب پہلے حضرت حفصہ کے سامنے کہا اور احساس ہوا کہ ان کو پتہ چل گیا ہے، تو آپ نے ان سے قسم اٹھائی کہ کسی کو نہیں بتانا. آپ نے اس وجہ سے کہیں زینب کو تکلیف نہ ہو کہ میں خدمت کرتی تھی تو دیکھو میرا شہد پلانا رک گیا، بلا وجہ قصور تو اس کا ہے کوئی نہیں. کوئی مغافر اگر تھا بھی تو اس نے خود تو نہیں ڈالا، وہ تو شہد میرے لیے رکھتی تھی میری پسند دیکھ کے. تو اسے دکھ سے بچانے کے لیے آپ نے اماں حفصہ سے کہا بھائی قسم اٹھاؤ اور کسی کو مت بتانا. انہوں نے اماں عائشہ کو بتا دیا. لیا بھائی کام ساڈا پورا ہو گئی، چھٹی ہو گئی ہے ہوں، نہ اپنے شاید کھانا نہ ادھر بیٹھا. جی اب یہ بات جب اللہ نے نبی علیہ السلام کو بتائی وحی کے ذریعے، تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ میری بیوی ہے. بیویاں تو لباس ہوندیاں نے، وہ تو مردہ دی بہت سارے عیب ڈک کے رکھ دیا نے، ماں پیو نوں بھی نہیں دس دیا بھی کیسی میری بیوی ہے. تو جیسے کچھ سوچے پیدا ہو گئی کہ چلیے انہیں کس کو طلاق دیتا ہوں. یہی بات حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا اگر تو سمجھتی ہے نا کہ عائشہ اور تیرا ساتھ ہے، عائشہ نو کچھ نہیں ہونا، تیری خیر کوئی نہیں ہو. عائشہ صدیق کی بیٹی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر کو اپنی بیوی کا، اپنی بیٹی کا فکر لاحق ہو گیا، اور اسے سمجھانے لگے کہ یہ کیا گروپ بنایا ہے اور تم سمجھتی ہو بڑی میں گروپ ہے میرا تو یہ ہے تو وہ ہے. نو، اپنے آپ کو بچاؤ، عائشہ کو کچھ نہیں ہوگا، تیرا نقصان ہو جائے گا. وہ صدیق کی بیوی ہے، میری صدیق کی بیوی نہیں، وہ نبی کی محبوبہ بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی صدیق کی بیٹی ہے اور نبی کی محبوبہ بھی ہے. جی دو صفتیں اس میں، تو اس سے زیادہ حسین بھی ہے. یہ تیسری صفت تذکرہ کیا، اپنے آپ کو اس کا
ہم جولی بنا کے اور یہ سمجھنا کہ ہم جیت گئی، نہیں، نبی سے کوئی جیت نہیں سکتا، یہ سوچ ختم کر دو، وگرنہ کہیں تمہیں طلاق نہ ہو جائے۔ اسے سمجھا بجھا کے میں نکلا تو میں گیا جہاں پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام اس حجرے میں اندر تشریف فرمایا، وہاں باہر غلام بیٹھا ہوا تھا، آپ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، تو میں نے اس سے کہا کہ اجازت لو میرے لیے، بتاؤ نبی علیہ السلام کو کہ عمر آیا آپ سے ملنے۔ اس نے دیکھا نبی علیہ السلام کی طرف اور پھر تو عمر کی طرف چپ کر گیا، ہاں نہیں ہوئی۔ عمر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، اندر ایک بے چینی ہے، پھر آ کے کہنے لگے بتاؤ نبی علیہ السلام کو کہ عمر آپ سے ملنے آیا ہے۔ اس نے دیکھا نبی علیہ السلام کی طرف، سن تو رہے تھے آپ، آواز اونچی بول رہے تھے یہ تاکہ آواز میری اندر جائے، سبحان اللہ، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں، پھر واپس چلے گئے۔ تیسری دفعہ پھر آئے، پھر بڑی اونچی آواز سے تاکہ اندر آواز جائے، نبی علیہ السلام کو پتہ چلے کہ میں آیا ہوں۔ تو تیسری دفعہ جب آ کر شور ڈالا تو پھر انہوں نے دیکھا اندر غلام نے، تو پھر سر ہلایا کہ ٹھیک ہے اب چلے جاؤ اندر، اجازت ہو گئی۔ اس لیے تو تم کہا کرتے تھے کہ میرا رول ہے اس میں بہت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اندر گیا تو میں نے کوشش کی کہ نبی علیہ السلام کو خوش کروں، سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، میں گیا تھا اپنی بیٹی کے پاس، میں نے اس کا گلا گھونٹا ہے اچھی طرح، اسے سمجھایا میں نے کہ یہ کیا کرتی ہو، نبی اللہ کے حکموں کا پابند ہے، اسے اپنی مرضیوں کا پابند نہ کرو۔ ان تظاہر علیہ، ان کے اس کے اوپر غلبہ پا لینا اور اسے اپنے قابو میں لے لینا، نا یہ نہیں ہو سکتا، یہ مت کرو، ایسا نہیں کرنا۔ اسے میں نے سمجھایا ہے۔ تو ہنسانے کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، خرابی اصل میں یہ ہوئی ہے کہ اب مکے کے لوگ جو ہیں نا، ساڑھے کہتے بیویاں اونچا بول دیاں بھی نہیں سن، لیکن یہ مدینے کے لوگ جو ہیں نا، ان کو تو بیویاں بڑے تگڑے جواب دیتی ہیں آگے سے۔ تو یہ ماحول ہے ایک، تو ہماری جو عورتیں آئی ہیں وہ بھی اس ماحول سے متاثر ہو گئی ہیں۔ یہ میری بیوی بھی ایک دن بڑا اونچا بولنے لگی تھی میرے سامنے، تو میں نے اس کا گلا دبایا، میں نے کہا تیری ایسی تیسی۔ تو اس نے کہا تو میرے گلے کیوں دباتا ہے، نبی کی بیویاں بولتی ہیں نبی کے سامنے، تو کون ہے بیویوں کو روکنے والا؟ جی تو جب یہ میں نے باتیں کی اس طرح کی کہ یہ مدینے کی عورتیں اس طرح چونکہ کرتی ہیں تو ہماری عورتیں بھی ویسی ہوتی جا رہی ہیں، یا رسول اللہ ان کا کوئی علاج کرنا ہی پڑے گا۔ تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ سبحان اللہ۔ جب مسکراہٹ آ گئی تو پھر میں نے کہا یا رسول اللہ فکر کی کیا بات ہے، عورتوں کے مسئلے میں آپ ایسے، عورتیں کیا ہیں؟ جی چلو بولنے کی عادت انہوں نے پی گئی، ایک وکری گل ہے، لیکن میں عمر آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر آپ نے کسی کو طلاق دے دی چاہے وہ میری بیٹی کیوں نہ ہوئی، جی میں، میرا ساتھی ابو بکر، جی اور نیک مومن، ہم سارے کے سارے آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور میرے ہم ہی نہیں، جی فرشتے بھی آپ کی مددگار ہوں گے، جی سبحان اللہ، سارے ساتھ ہوں گے آپ کے۔ جب فرشتوں کا تذکرہ آیا تو جبریل بھی آگے اور بول پڑے آگے۔ جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی مسئلہ بھائی اتنا لمبا پریشانی کا نہیں، طلاقیں شلاقیں کوئی نہیں ہوئی، قسم بنتی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ قسم کا کفارہ ادا کریں، اور پھر ساتھ اللہ کہتے ہیں کہ حفصہ کے خلاف کوئی غلط فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ حفصہ
سبحان اللہ. حفصہ بڑی پکی نمازیں نے. قوامہ بڑی پکی نمازیں نے، بڑی روزے دار ہے. روزے دار تائید بنتی ہے کہ روزے دار وہ نہیں ہوتا جڑا کھانا پینا چھڈے. روزے دار وہ ہوتا جی دی زبان بھی غلط گل تو رک جائے، اس کی زبان کو بھی روزہ ہوتا ہے. مرشد فرمایا کرتے تھے من لم یدع قول الزور فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ. جس بندے نے کھانا پینا چھڈیا ہے، جھوٹ نہیں چھڈیا، وہ دے کھانے پینے چھڈن دی رب نو کوئی لوڑ نہیں. یہ زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے. تو اس کا تذکرہ آیا کہ حفصہ تو بڑی زبان پہ قابو رکھنے والی بیوی ہے آپ کی. صوامہ بڑی روزے رکھنے والی بیوی ہے. اور ہاں صرف یہی بات نہیں، وہ تو اتنی پکی بیوی ہے آپ کی رب کے کاغذوں میں کہ اس کا شمار آپ کی جنت کی بیویوں میں ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا طلاق شلاق کا خیال چھوڑیے، قسم اٹھائیے جو اٹھائی تھی اس کا کفارہ ادا کیجئے اور پھر انہی بیویوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزاریے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لنا، اللہم ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا. اللہ کریم تیری رحمتاں دا تے گناہاں دی معافی دا مہینہ ہے. اپنی رحمتاں نال ساڈے بھی نامہ عملاں نو گندگی تو پاک تے صاف کر دے. ساڈے دلاں نو بھی گندگیاں تو پاک تے صاف کر دے. ساڈیاں زباناں نو بھی گندگیاں تو پاک تے صاف کر دے. ساڈیاں رزقاں نو بھی گندگیاں تو پاک تے صاف کر دے. اپنی رحماں نال نواز دے. اے تیری رحمت دا مہینہ ہے، اے تیرے قرآن دی تلاوتاں تے نزول دا مہینہ ہے. سانو بھی اس مہینے انج دا قرآن دی تلاوتاں کرنے والا بنا دے کہ باقی ساری زندگی دے ساڈے اعمال وچ تیرے قرآن دی تلاوتاں غالب رہن، ساڈیاں زباناں تے غالب رہن. اللہ سونا ہے مہینہ صدقیاں دا مہینہ ہے. سانو بھی توفیقاں بخش کہ اسی انج دے صدقے کرنے والے بن جائیے کہ روزے گزر جان تاں بھی ساڈے صدقے چلدے رہن، صدقے بند نہ ہون. اللہ سونا رزق حرام ساڈے اتے انج پکا حرام کر دے کہ اج تو بعد تینوں سانو آکھن دی لوڑ نہ رہے ہو کی پہ کرتے ہو روزے دارو. اور بے حیائی نہ کرو اور حرام نہ کھایا کرو. سارا مہینہ میں چھڑائی رکھیا غلط رزق، صاف رزق بھی چھڑائی رکھیا، تسی غلط رزق پھاڑ لگتے ہو. نہ سچیاں توبہ کرو. اللہ اے توبہ دا مہینہ سانو سچیاں توبہ دیاں توفیقاں عنایت فرما، قرآن دیاں تلاوتاں عنایت فرما، رزق دیاں برکتاں عنایت فرما، اعمال صالحہ وچ برکتاں عنایت فرما، ایک دوجے نال پیار و محبت دیاں زندگیاں عنایت فرما، ایک دوجے وتے ایثار و قربان کر کے نبی تے نبی دے صحابہ دا سچا تابعدار بنا. ربنا تقبل منا انک انت اللہ تعالیٰ صحت دے، تندرستی دے. اللہ صحت و تندرستی بخشے، شفائے کاملہ عاجلہ بخشے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. قاری صاحب بڑے اچھے ساتھی نے یار، ساڈے بڑا موحد ساتھی ہے. اللہ کریم صحتاں نال نوازے. جس نے عقیدے دیاں صحتاں دتیاں سو انج جسم دیاں صحتاں بھی سانو سب نو دے کے سونیاں عبادتاں دی توفیق بخشے تے سونیاں عبادتاں تے دین دے سونے بیان اللہ آسان کر دے. یا ذل جلال والاکرام ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ
واصحابہ اجمعین برحمتک یا